بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو میں بچوں کی قصص الانبیاء آپ پڑھ رہے ہیں، اور پہلا سبق حضرت آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا کی جو صورتحال تھی کہ دنیا میں سب کچھ تھا لیکن انسان نہیں تھا، تو یہ زمین کیسی سنسان، بے رونق اور مایوسی سی تھی یہ زمین، تو اسی کا تذکرہ چل رہا ہے اور یہ یہاں تک ہو چکا ہے اور آج یہاں سے پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، تارے ابھی جگمگا رہے تھے، تارے ابھی جگمگا رہے تھے کہ چاند پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا، کہ چاند پوری آب و تاب یعنی پوری چاند جو ہے اپنی پوری روشنی کو پوری روشنی کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ نکلا اور ساری زمین پر اپنے رخ روشن کا اجالا پھیلا دیا۔ رخ روشن یعنی روشن چہرہ، رخ چہرہ کو کہتے ہیں، اور ساری زمین پر اپنے رخ روشن کا اجالا پھیلا دیا، جس سے ساری دنیا جگمگا گئی، مگر یہ بھی بے سود یعنی بے فائدہ، بے سود مطلب بے فائدہ۔ تو چاند تارے سب نکل رہے تھے لیکن ان کی خوبصورتی کو دیکھنے والا، تعریف کرنے والا کوئی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہر ساری چیزیں مایوسی سی محسوس کر رہی تھی۔ تو وہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ انسان نہیں تھا اس دنیا میں، تو ساری چیزیں جو ہے کیسی پھیکا سی تھی۔ دیکھیے، اس کا بھی کوئی قدرداں نہ نکلا، اس کا بھی یعنی یہ چاند کا بھی کوئی قدرداں نہ نکلا جو اس کی تعریف کرتا، اس کی قدر کرتا۔ آخر صبح ہوتے ہوتے تارے بھی جھلملا گئے، اور چاند نے بھی اپنی چاندنی تہ کر ڈالی، تہ مطلب لپیٹ لی اور جو غروب ہو گئی۔ یہ بے پناہ سمندر کے جن کا کوئی اور چھور نہیں، اور چھور مطلب جس کی انتہا اور جس کی ابتدا کا پتہ نہیں کہ کہاں اسٹارٹنگ ہے کہاں اینڈنگ ہے، اتنا بڑا سمندر۔ بے پناہ سمندر کہ جن کا کوئی اور چھور نہیں، جن کی تھا یعنی گہرائی، جن کی گہرائی کا پتہ نہیں، جن کی تھا نہیں، جن کا جل تھل ایک ہے، جن کا جل تھل یعنی جل پانی کو کہتے ہیں، تھل یعنی خشکی تری، جس کا ایک ہے، مگر وہ بھی بے قدر پڑے تھے، یعنی اس کی بھی کوئی قدر نہیں تھی، ایسے ہی پڑے ہوئے تھے، بے قدر پڑے تھے۔ کوئی نہ تھا کہ ان پر سفر کرتا، جہاز اور کشتیاں چلاتا، ان کی موجوں کے تھپیڑے، پانی کی روانی، ان کی جو موجیں جو ہے آپس میں تھپیڑے مار رہی ہیں، اب پانی جو جس روانی سے بہہ رہا ہے، اور ہوائے خوشگوار کے ساتھ ان کی اٹکھیلیوں کا تماشا دیکھتا۔ موسم بہار آیا، جس میں پتے درخت اگتے ہیں، ہریالی آتی ہے، اسے موسم بہار کہتے ہیں۔ تو موسم بہار آیا، کالی اور متوالی گھٹائیں چھائیں، گھٹائیں بادل کو کہتے ہیں، یعنی کالے جو بادل ہوتے ہیں تو بارش برسنے والے ہوتے ہیں۔ تو کالی اور متوالی گھٹائیں چھائی یعنی برسنے والے بادل بھی آئے، ہوائے خوشگوار چلی، موسلا دھار پانی گرا،
زمین پر سبز مخمل بچھا، زمین پر سبز مخمل بچھا، بارش ہوئی تو زمین پر ہرا بھرا ایک مخمل بچھا، اسی مخمل پر گلکاریاں ہوئیں، اسی مخمل پر گلکاریاں ہوئیں یعنی پھول پتے اگے، پیڑ و پتے گل بوٹے، پیڑ و پتے گل بوٹے، پیڑ پتے گل بوٹے یعنی پھول پتیاں کلیاں پودے، ہرے بھرے درخت کے پھلوں سے ڈالیاں ٹوٹی، ہرے بھرے درخت کے پھلوں سے ڈالیاں ٹوٹی یعنی درخت بھی پھلوں سے ایک دم کیا ہے بھر گئے اور اس کی پھلوں کے بوجھ سے ڈالیاں ٹوٹنے لگی۔ مختلف قسموں اور رنگا رنگ پھولوں، مختلف قسموں اور رنگا رنگ پھولوں اور ان کی بھینی بھینی خوشبوؤں سے صحن چمن منہ سے بول اٹھا، اور ان کی بھینی بھینی خوشبوؤں سے صحن چمن منہ سے بول اٹھا۔ صحن چمن، چمن کا صحن آنگن، منہ سے بول اٹھا، یہ ایک تعبیر ہے یعنی بہت زیادہ خوشبو، رنگ برنگ کے پھول، بہت ہر طرف ہریالی، تو بہت خوشنما تھا، مگر کوئی نہیں کہ اس بہار سے لطف اندوز ہو، مگر کوئی نہیں کہ اس بہار سے لطف اندوز ہو، ٹھیک ہے، لطف اندوز ہو یعنی ان سے لطف اٹھائے، مزہ اٹھائے۔ بلبلوں کی نغمہ سنجیوں، بلبلوں کی نغمہ سنجیوں، نغمہ سنجیوں یعنی سنگنگ بلبلوں کی، اور قمریوں کی کوکو، قمری کہتے ہیں، یہ ایک پرندہ ہے جو کبوتر کی طرح یہ ہوتا ہے، تو قمریوں کی کوکو یہ آواز، پپیہا کی آوازوں، پپیہا کوئل، پپیہا کی آوازوں، مور کی پکار، مور کی پکار، کب کے دری کہتے ہیں پہاڑی چکور جس کی چال بہت اچھی ہوتی ہے، کب کے دری کے قہقہوں نے باغ سر پر اٹھا لیا، مگر سننے والا مزہ لینے والا کوئی نہیں، مگر سننے والا مزہ لینے والا کوئی نہیں۔ زمین کا ذرہ ذرہ گوشہ گوشہ زبان حال سے کہتا تھا، زمین کا ذرہ ذرہ گوشہ گوشہ زبان حال سے کہتا تھا، ذرہ ذرہ گوشہ گوشہ یعنی ایک ایک حصہ زبان حال سے کہتا تھا، زبان حال سے یعنی ان کی زبان تو نہیں تھی لیکن گویا اس کی حالت والی جو زبان ہے، حالت ان کی یہ تھی جیسے وہ کہہ رہا ہو، ان کی حالت یہ بتا رہی تھی کہ میں اللہ کی ایک بڑی نعمت ہوں، کہ میں اللہ کی ایک بڑی نعمت ہوں، کوئی نہیں جو مجھے اور میری پیدا کی ہوئی نادر و نایاب چیزوں سے فائدہ اٹھائے، کوئی نہیں جو مجھے اور میری پیدا کی ہوئی نادر و نایاب، نادر مطلب جو چیز، نادر و نایاب دونوں ہم معنی ہے، جو چیز کم ملتی ہے اور قیمتی ہوتی ہے، کم ملتی ہے، تو ایسی چیز کو نادر و نایاب کہتے ہیں، نادر و نایاب چیزوں سے فائدہ اٹھائے، مگر اس کو جواب دینے والا بھی کوئی نہیں، مگر اس کو جواب دینے والا بھی کوئی نہیں۔ بقیہ آئندہ۔